السلام علیکم، میں ہوں زوبیہ کفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئی لو مکہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تھا اور انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ یعنی پہلے پارے کی دوسری صورت کا ترجمہ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، تو وہ میں آپ کو پوری ایک ویڈیو میں تو اس کا ترجمہ نہیں بتا پاؤں گی، تو انشاءاللہ میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آج ہم 15 آیاتوں تک ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ چلیں ترجمہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا انڈیکس سے دکھایا تھا، پہلے ہم ابھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، اب اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کا پڑھیں گے۔ ابھی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکمل نہیں ہوا انڈیکس، جب میرا انشاءاللہ بہت جلدی ترجمہ مکمل ہو جائے گا تو پھر انڈیکس بھی میں مکمل کر دوں گی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے معنی ہیں گائے۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا مدنی سورہ کون سی ہوتی ہے اور مکی سورہ کون سی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اس سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، یعنی 286 آیات ہیں، اور اس میں رکوع کتنے ہیں؟ 40 رکوع ہیں اس میں۔ اس سورہ میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے بقرہ گائے کے واقعے والی سورہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہیں۔ چلیں اب ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ ایک آیت ہے اس کی سب سے پہلی۔ اب دوسری آیت ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یہ جو میں نے بریکٹس میں لکھے ہوئے نا، یہ میں نے اس کو اور معنی اس کا واضح کرنے کے لیے جو لکھے ہیں بریکٹس میں نا، اس کا ترجمہ صرف یہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو اور آسانی سے سمجھ آ سکے، اس لیے میں نے اس کو بریکٹ میں کر کے لکھ دیا ہے۔ آگے بھی میں نے جتنا بھی ابھی تک ترجمہ لکھا ہے اس میں بریکٹ جہاں جہاں آئے گا، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے آپ کو مزید ایکسپلین کرنے کی وجہ سے اس میں بریکٹس ڈالے ہیں۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 ہو گئیں۔ اب ہم چوتھی کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب ہے، یعنی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن پاک ہے، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کا آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور یعنی سمجھ نہیں رکھتے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریکٹ میں نے اور مزید سمجھانے کی وجہ سے بریکٹس بنا کے لکھے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی
ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہماری 15 آیتیں آج کی ہو چکی ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان سورہ بقرہ کی 15 آیتوں کا ترجمہ بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ آئی یا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو بتانے میں، تو آپ مجھے کمنٹس کر بتا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ہماری یہیں مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جس میں ہم 16 آیت سے اس کا ترجمہ شروع کریں گے۔ اور میری طرح اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں وہ اس طرح کہ آپ میری ویڈیو کو اپنے دوست احباب یا اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ شیئر نہیں کر سکتے یا آپ نہیں کر رہے میری ویڈیو شیئر، تو پلیز میری کوئی بھی ایک آیت کا ترجمہ آپ اپنے کسی گھر والے سے یا اپنے کسی دوست سے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا باعث بن جائے، اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ نیکی پسند آ جائے۔ تو پلیز آپ لوگ خود بھی قرآن پڑھا کریں، اس کا ترجمہ پڑھا کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا کریں۔ اس لیے کہ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو آپ مجھے کمنٹس کر کے اس لیے بتائیں کہ تاکہ میری بھی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، تو آپ بھی میری مدد کریں دین میں اور مزید آگے بڑھنے میں۔ اور انشاءاللہ اب ہم کل کی ویڈیو میں 16 آیت سے ترجمہ شروع کریں گے۔ اور اگر آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں پڑھا ہو تو میں اس کا لنک آئی بٹن میں ڈال دوں گی اس کی ویڈیو کا، تو آپ اس میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔